پلپل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم۔ بیتے 3 دن سے لگاتار ٹویٹر پر انڈین مسلم ٹرینڈ کر رہا ہے، اور وہ کیوں کر رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کو لے کر کے نصر الدین شاہ صاحب نے اپنے بیان رکھے، اور طالبان کے بہانے بھارتی مسلمانوں کو جو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس نے کہیں نہ کہیں نصر الدین شاہ صاحب کے بیان کے بعد اور کھل کر کے موقع دے دیا۔ ان تمام مدوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں۔ میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ نصر الدین شاہ صاحب کا بیان جو سامنے آیا، جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ طالبان کے نام پر جو لوگ بھارت میں جشن منا رہے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں، کس طریقے سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے نصر الدین شاہ صاحب کے بیان کو؟ دیکھیے، نصیر الدین شاہ نے جو کہا، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ سب کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایکٹر ہیں، اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فلمی دنیا بھی ان کو بھلائی چکی ہے ایک طرح سے۔ اس زمانے میں ان کا بڑا نام تھا، اب کچھ نہیں ہے۔ ان کو اپنے ہی جو کام ہے اس میں کرنا چاہیے۔ جو آدمی لکھنے پڑھنے کام کرتا ہے وہ کرتا ہے، جو کوئی پروفیسر ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جو کوئی پالیٹکس میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ صاحب رائٹ ہوئے وہ کچھ بولے ہوں، کبھی نہیں سنا کہ یا اتنی لنچنگ ہو رہی ہے، کوئی 650 لنچنگ ابھی اس سن 2014 سے لے کر 2020 تک ہو گئی ہے، ان کی کبھی آواز نہیں آئی۔ تو اب یہ کیا پریشانی ان کو ہو گئی، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا ہے، یا کسی نے ان سے کہا ہوگا بولیے کچھ جو ہے۔ لیکن یہ اسی سر میں ملا رہے ہیں جو کہ یہاں پر کچھ جو ہے ہندوتوا کے لوگ جو ہے جو بڑے ہی ناراض ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک یہ بات بالکل قابل قبول ہے کہ باہر سے 7 سمندر باہر سے امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا اور فرانس، یہ سب ممالک آئیں، نیٹو کے سارے ممالک آئیں اور ایک دوسرے ملک پر 20 سال تک قبضہ کریں، وہاں کے لوگوں کو ذلیل کریں، وہاں کے سارے جو وہاں کے انفراسٹرکچر اس کو تباہ کر دیں۔ ان کے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہیں کے لوگ 20 سال تک جدوجہد کر کے پھر ان جو غیر ملکی لوگوں ہیں ان کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ ان کے نزدیک عجیب و غریب بات ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کون سا منطق ہے، کون سا فلسفہ ہے، کون سی آئیڈیالوجی ہے، جو بھی ہے الٹی ہے، درست نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ طالبان نے کوئی غلط کام کیا یا وہ باربیرینز ہیں، فلاں ہیں، دماغ جو الفاظ ان کے استعمال کیے جا رہے ہیں، یا یہ کہ وہ اسلام کے نمائندے بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے، ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ میں نے بھی کہ طالبان کی جو وہاں پہ فتح ہوئی اس کی تائید کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اسلام کے نمائندے، بلکہ یہ بات صاف صاف کہی ہے کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کے عمل سے 2-3 سال دیکھیں گے، وہ عمل سے واقعتاً اسلام کے پابند ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے انصاف۔ اگر اس سوسائٹی میں وہ حاکم ہے اور وہاں انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اسلام کے پابند نہیں ہے، بلکہ اپنے جو قبائلی جو ان کے نظام ہے، قبائلی جو سسٹم ہے، قبائلی جو ان کے جو بھی کسٹمز ہیں اس کے پابند ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک یہ بات درست ہے کہ افغانستان میں قبائلی جو نظام ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو اس وقت جو خوشی کی بات لوگوں کو ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ اسلام کامیاب ہو گیا، اسلام تھوڑی کامیاب ہوا ہے، بلکہ مسلمان لوگ کچھ کامیاب ہو گئے۔ اور 20 سال تک جدوجہد کرنے کے بعد یہ جہاد، جسے کچھ لوگوں کو خراب لگتا ہے، جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ غیر ملکی آئے۔ ہمارے ملک کے بھی اندر جب انگریز آئے تھے تو ہم نے جہاد کیا تھا۔ تو جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جہاد تو پہلے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ میں اس کے بھی ایک لفظ میں اشارہ کر دوں کہ جہاد اسلام میں 2 طرح کا جہاد ہوتا ہے، جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ یہ حضور پاک نے فرمایا ہے، کوئی ہماری نہیں ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ اپنے جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں، جو میرے اندر خرابیاں ہیں، میرے اندر کمیاں ہیں، اخلاقی کمیاں ہیں، جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، فلاں ہے، دماغ، اس کے خلاف جدوجہد ہے۔ یہ جہاد اکبر، بڑا جہاد یہ ہے۔ چھوٹا جہاد یہ ہے کہ باہر سے کوئی دشمن آئے اور اس کا مقابلہ تم کرو۔ تو انہوں نے جو جہاد اصغر کیا ہے، چھوٹا جہاد کیا اور ان کو نکال بھیجا، اس پر لوگوں کو خوشی ہے اور مجھے بھی خوشی ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور میں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو لبرل حضرات ہیں اور لیفٹسٹ حضرات ہیں اور کمیونسٹ حضرات ہیں جن کو بڑا خراب لگ رہا ہے، اگر آج جو ہے کوئی کمیونسٹ اور لبرل اور لیفٹسٹ جو طاقت نے بھگایا ہوتا، جیسے کہ ویتنام میں بھگایا تھا، یا وینزویلا یا چلی یا کون ایسے ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ کا بڑا دخل ہے،
ان سے اگر امریکہ کو بھگائے تو یہ بڑے ناچ رہے ہوتے، آج دلی میں اور بمبئی میں سڑکوں پہ ناچ رہے ہوتے. لیکن آج جو ایک مسلمان قوم نے یہی کام کر دیا ہے، وہ بھی جو غریب ترین قوم ہے، ایک دم بری حالت میں رہ کر کے، اس کے پاس 30-40 سال پرانے جو اسلحے ہیں، اور ایک طاقتور ترین جو اس وقت جو طاقت ہے اس کو ناکام بنایا ہے، تو انہیں خراب لگ رہا ہے. تو یہ ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہے. اس کے اندر سٹینڈرڈز ایک ہی ہونے چاہیے. اگر جو ہے نارتھ کوریا بھگا دے کسی غیر ملکی کو تو بھی ہم کو خوشی ہونی چاہیے، اور اگر جنوبی افریقہ سے لوگوں نے وہاں سے بھگا دیا تھا، آج سے نہیں بلکہ کافی دن پہلے بھگا دیا تھا، تو اس میں بھی ہم کو خوشی ہوگی. تو اس میں اسلام اور مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ غیر ملکی غاصب کہیں سے بھی آئے، کہیں پر بھی آئے، وہاں کے مقامی لوگوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو مار بھگائیں، اور یہ کام انہوں نے وہاں پہ کیا ہے. ایسی حالت میں یہ کہنا ہے ہندوستان میں کہ جو مسلمان اب اتفاق سے مسلمان ہیں، اور بلکہ دوسرے لوگ بھی خوش ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان خوش، دوسرے لوگ بھی خوش ہیں، اس لیے کہ وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ استعماریت کی، یہ سامراج کے خلاف ایک جدوجہد تھی، جس میں ایک کمزور قوم کامیاب ہوئی ہے. اور ایک مثال بنتی ہے کہ کوئی بھی قوم دنیا میں ہو، کمزور سے کمزور بھی ہو، لیکن اگر وہ لڑے رہے، اگر وہ لگی رہے تو 20 سال کے بعد بھی اس کو کامیابی ملتی ہے. تو اس سے جو ہے ایک بہت ہی اچھی نظیر بنتی ہے. اور یہ نظیر یہیں پہ نہیں ختم ہو جاتی ہے، اور جگہوں پر بھی جہاں پر امریکہ جو ہے وہاں پہ قابض ہے، جیسے کہ امریکہ کے جو حلیف جو ہے وہاں پہ قابض ہے، اسرائیل کے اندر جو ہے فلسطین پہ قابض ہیں، تو ان کے لیے ایک نظیر بنتی ہے کہ آپ جدوجہد کرتے رہیے، اور آخر میں آپ کی جو حق ہے آپ کو ملے گا، اور جو ظالم جو آپ کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے وہاں سے نکلے گا. تو اس میں مجھے ایسے کچھ بھی خرابی نہیں لگتی، اور مجھے بڑا افسوس ہے ایک آدمی نے جس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جن کا وہ کام ہے وہ کام کریں، بہت اچھے وہ ایکٹر ہیں، لیکن ان معاملات میں بولنا. لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جن کے نام مسلمانوں کے ہیں، لیکن وہ اپنی عملی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں ان کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ وہ کچھ کرتے ہیں، ان کے بارے میں. لیکن عموماً ایسے لوگ ہیں شراب پیتے ہیں، اور سب سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اسلام کے نام پہ بولنا ہوتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی جب آپ اپنی ذاتی زندگیوں میں اسلام پر پابند نہیں ہیں تو آپ کو پھر بولنے کا کیا حق ہے؟ آپ کو کوئی حق ہی نہیں. صرف اس لیے کہ آپ کا نام جاوید اختر ہے تو آپ جب بھی اسلام کے بارے میں ہوں گے آپ گالیاں دیں گے آپ آ کر کے. جیسے کہ وہاں پہ کینیڈا میں ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک انتہائی حقیر انسان جو بیٹھا ہوا ہے، کہ بکواس کرتا رہتا ہے، جو 7 سال تک وہ سعودی عرب میں کما رہا تھا، تب اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اسلام کی کیا خرابیاں ہیں، لیکن اب کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں سے بکتا رہتا ہے وہاں سے. اور اس معاملے میں وہ بھی بہت آگے ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہ بلا وجہ اسلام کا ایک نام لیے ہوئے ہیں، ایک مسلمان نام لیے ہوئے ہیں، عربی یا فارسی نام لیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے جب ان کو اسلام سے اتنی نفرت ہے تو اپنے نام بدل لیں. یہ لوگ اپنے نام کچھ بھی رکھ لیں، کچھ بھی پیٹر اور ریچرڈ یا کوئی بھی جو ان کو اچھا لگے وہ نام رکھ لیں. اور بلا وجہ یہ نام رکھ کر کے پھر وہ لوگ جب بھی ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آ کر کے اسلام کو گالی دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں میں سے کوئی بول رہا ہے. بھائی آپ تو عملی زندگی میں اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، پھر ایسے اوقات میں آپ کو آگے بولنے کا کیا حق ہوتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک منافقت ہے. آپ ذاتی زندگی میں آپ منافق ہیں، آپ اسلام پر بالکل عمل نہیں کرتے ہیں، اور جب جو ہے مسلمانوں کو گالی دینا ہوتا ہے تو آ کر کے کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بیوقوفی کی بات کر دیتے ہیں، جس سے کہ بلا وجہ ایک ماحول خراب ہوتا ہے. کیونکہ سر اسی کے ساتھ ساتھ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ بھی بنتا ہے، کیونکہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں طالبان کو لے کر کے کوریج کر رہے ہیں، بھارتی مسلمان جو ہیں شروع سے لے کر کے اینڈ تک ابھی تک میڈیا کے نشانے پر ہے. پر جہاں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ سمرتھن کرتے ہوئے بھی نظر آئے، اگر بات کی جائے سنبھل کے سانسد شفیق الرحمان برق صاحب کی، اور ان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنی رائے طالبان کو لے کر کے رکھی، ان لوگوں کے اوپر سلیکشن چارجز لگا دیے گئے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کا کام کیا گیا. پر اب تو خود حکومت بھی جو ہے دوحہ میں میٹنگ کر رہی ہے طالبان کے ساتھ میں، تو کیا ان لوگوں کے اوپر سے چارجز واپس لینے کا کام کرے گی، یا اب کچھ دن بعد گودی میڈیا بھی طالبان کے سواگت کرتے ہوئے دکھائی دے گی؟ نہیں دیکھیے، گودی میڈیا جو ہے اسے جو نشانہ دیا جاتا ہے اس نشانے پر وہ بمباری کرتی ہے. وہ ان کو روزانہ جو ہے ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے، آج تمہیں یہ کرنا ہے، تو کل یہ ٹارگٹ نہیں دیا جائے گا. اس لیے کہ ہندوستان کو یعنی پہلے بھی معلوم تھا، لیکن اب اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہے کہ اگر وہ طالبان سے دوستی
نہیں کرے گی یا ان سے دشمنی کرے گی تو اس سارے گیم میں باہر ہو جائے گی. یہ گیم جو ہے، اس گیم کے اندر امریکہ کی ناکامی کے بعد جو لوگوں کو ہندوستان دشمن سمجھتا ہے، چین ہے، پاکستان ہے، بلکہ ایران بھی ایک حد تک جو ہے یہ سب وہاں پر اپنا جو ہے جگہ بنانے کے لیے اور اپنا رسوخ بنانے کے لیے اس وقت بالکل بے چین ہے. اور ان ملکوں نے وہاں اپنی ایمبیسیاں نہیں بند کی ہیں، ان کے سفارتخانے ویسے ہی چل رہے ہیں. جبکہ ہماری جو بیوقوف حکومت تھی، اس نے اپنے سفارتخانہ بند کر دیا. اور بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں کیا تھا؟ سفیر بلا لیتے، بڑے افسر کو بلا لیتے، لیکن چھوٹے افسر کو تو رہنا چاہیے تھا وہاں پر کہ وہاں پہ کوئی بات ہو. لیکن اب وہ بھیجیں گے، میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یعنی ایک جو پالیٹکس ہوتی، اس کے اندر جو کھیل کھیلا جاتا ہے، اس کھیل میں ہندوستان کہیں نہیں رہے گا. اگر وہ افغانستان کی اس وقت جو نئی حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے بہرحال طالبان کی آنے والی ہے، تو اس سے لڑائی لڑ کر کے آپ جو ہے اس ملک میں کوئی کام نہیں کر سکتے. ہندوستان کے بہت سے کام، خالی جو مدد کیا اسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہندوستان نے تقریباً 10.5 بلین یعنی 10.5 ملین ڈالر وہاں پر انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے. کمپنیاں کھولی ہیں، فیکٹریاں کھولی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں کھولی ہیں، اسٹیل پلانٹ بنایا، کیا کیا بنایا ہوا. وہ ان کی مدد کے لیے نہیں بلکہ کمائی کے لیے کیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں سے بنا کر کے اسی ملک میں اور دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لیے بنا ہوا. تو یہ 10.5 بلین جو 10.5 ملین ڈالر کا معاملہ ہے، یہ اگر ان سے تعلقات اچھے نہیں آئے تو سب ڈوب جائیں گے. کہاں؟ اس لیے کہ جب آپ ان سے تعلقات ٹھیک نہیں رکھیں گے تو آپ کو ویزا نہیں دیں گے، وہاں پہ آپ کام نہیں کر پائیں گے. تو یہ ان کی جیو پالیٹکس میں اپنا مقام جو ہے بنانے کے لیے بھی ضرورت ہے. آپ کا جو وہاں پہ اتنا پیسہ لگا ہوا ذرا سا پیسہ نہیں ہوتا ہے. 10.5 ملین ڈالر جو ہے کوئی معمولی سے پیسہ نہیں ہے. اس سب کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ وہاں پر پاکستان کا اور چین کا بالخصوص رسوخ کم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہندوستان وہاں موجود رہے. جب آپ وہاں پہ رہیں گے تو بہرحال کچھ نہ کچھ آپ کا خیال کیا جائے گا. اسی طرح سے ہندوستان نے کافی پیسہ ایران کے جو بندرگاہ چابہار ہے وہاں پہ لگایا ہوا ہے. اسی بنیاد پہ لگایا ہوا ہے کہ وہاں سے ہمارا سامان انڈیا سے جائے گا، وہاں سے نکل کر کے افغانستان سے ہوتا ہوا سینٹرل ایشیا جائے گا. مطلب بہت پلاننگ تھی کہ ہماری تجارت کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. اس میں اگر افغانستان میں جو حکومت ہوگی اس کی گڈ ول اور اس کی تائید حاصل نہیں ہوگی تو یہ سب سارا کام بیکار ہو گیا. تو افغانستان صرف افغانستان ہی نہیں، مطلب ہمارا جو پیسہ وہاں تو ڈوبے گا ہی اگر ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. بلکہ ایران میں بھی ہم نے کافی جو انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے، ایک پوری بندرگاہ بنائی بھی اسی بنیاد پر کہ وہاں سے لے کر کے افغانستان کے ذریعے ہم سینٹرل ایشیا پہنچیں گے. یہ سب بھی چیز ختم ہو جائے گی تو تعلقات تو ٹھیک ہونے والے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج یہ بول سکتے ہیں تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں، بات چیت شروع ہو گئی ہے. اور کوئی بعید نہیں ہوگا کہ مہینے 2 مہینے میں آپ دیکھیے گا ہمارا سفیر بھی وہاں پہنچ جائے گا. سفیر نہیں پہنچ جائے گا تو اس کے نیچے بہت افسر ہوتے ہیں. سفیر کے نیچے کاؤنسلر ہوتا ہے اور اس کے نیچے فرسٹ سیکرٹری، سیکنڈ سیکرٹری، تھرڈ سیکرٹری، کون کون لوگ ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی نہ کوئی، اور شاید اگر پہنچ بھی گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو یہ سمجھنا، اور پھر یہ لوگ جو یہاں پہ کود رہے تھے اور یہاں پہ مسلمانوں کو گالی دے رہے تھے، یہ کہاں رہیں گے؟ اور یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ جو سیڈیشن چارج وغیرہ ہے، یہ تو ان کا کھیل ہو گیا ہے. کسی بھی کوئی بات آپ کو ناپسند آئے، کھٹ سے جو ہے اس کو FIR کر دیا. اور بے وقوف پولیس ہے جو کہ سوچے سمجھے بغیر فوراً بات مان بھی لیتی ہے. اگر میں جا کے بھی شکایت کروں، یہاں پہ ایک سے ایک گالی دینے والے ہیں. یہاں پہ حضور پاک کو گالی دینے والے ہیں، اللہ پاک کو گالی دینے والے ہیں، اسلام کو گالی دینے والے ہیں. یہ کہنے والے ہیں کہ اسلام کو ساری دنیا سے ختم کریں گے. اس کے خلاف آپ FIR کریں تو پولیس قبول ہی نہیں کرتی. اور یہ بیوقوف جو ہے ذرا سی بات کہتی تو ان کی بات فوراً قبول کر لی جاتی ہے. لیکن مجھ کو پورا یقین ہے کہ جیسے ہی یہ بات کسی عدالت میں جائے گی تو وہاں سے یہ رد کر دی جائے گی. پہلی ہیئرنگ میں، 1-2 ہیئرنگ کے اندر ہی جو ہے انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. تو ان کا یہ کھیل ہے، ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی اب بدل چکی ہے، اس وقت بدل چکی ہے. ہمارا سفیر جو قطر میں ہے وہ ان سے ملاقات بھی کر چکا ہے. اور اس سے پہلے بھی ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ جا کر کے ان سے مل چکے ہیں، دوحہ کے اندر بھی مل چکے ہیں جا کر کے. پھر ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ جا کر کے ان سے روس میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہاں مل چکے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اسی بنیاد پر کہ ہندوستان کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے
کہ افغانستان کی حکومت سے دشمنی لے کر کے اپنے آپ کو یہ جو ہے یہ الگ تھلگ کر دیں گے، جو کہ بہرحال کسی کے لیے اچھا نہیں ہے۔